السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 113 پارٹ 2۔ آج پھر وہ گاڑی لیے خان حویلی کے سامنے تھا، لیکن آج میں اور پہلے دن میں زمین آسمان کا فرق تھا، کیونکہ اس دن وہ پیچھے کے رستے پر تھا، چوری چھپے، دل میں ہزار اندیشے، قدموں میں ہچکچاہٹ، لیکن آج وہ پورے حق سے سامنے کھڑا تھا، سینہ تان کر اپنی مسز شاہ کو شاپنگ پر لے جانے کے لیے آیا۔ وہ انتظار میں تھا، بے چینی اس کے چہرے پر صاف لکھی تھی کہ کب وہ ظالم پٹھانی دیدار دے، کب اس کی آنکھوں کی پیاس بجھے۔ لیکن میڈم ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے صبر کو چیرتا جا رہا تھا۔ پھر مرجان نے دیکھا، ایک ملازم باہر آیا۔ آتے ہی ملازم نے سلام کیا اور بولا، صاحب خان جی کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آ جاؤ۔ مرجان نے بیزاری سے اس ملازم کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہا ہو، تم منحوس کیوں آئے ہو؟ مجھے تو بس اپنے یار کے دیدار کی پیاس ہے۔ منہ کے زاویے بدلتا دل کی جھنجھلاہٹ کے لیے وہ ملازم کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مرجان کو مردانے میں بٹھا کر ارمان خان باہر نکلے گئے، اور اس لمحے مرجان بخاری کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اتر گئی۔ اپنے سسر کا انداز اسے بہت برا لگا تھا۔ اگر اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں تھا تو اسے باہر ہی کھڑا رہنے دیتے، کم از کم انتظار تو اپنی مرضی کا ہوتا۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا، عجیب لوگ، اگر زرمینہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کا اسے سسرال میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ لیکن بات اس عورت کی تھی جو مرجان بخاری کی سانسوں پر حکومت کرتی تھی۔ اس کے صدقے وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھا، ہر رویہ، ہر تلخی، ہر انتظار۔ اور وہی عورت آج اسے آزما رہی تھی۔ 1 گھنٹہ بیت چکا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس کے ضبط کو توڑ رہا تھا، لیکن میڈم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ارمان خان غصے سے تلملا کر اپنے کمرے میں آئے۔ قدموں کی چاپ ہی طوفان تھا۔ وہ آنکھوں میں دہکتا ہوا غصہ، تو سامنے ہی ثریا خان بھی اس وقت کمرے میں ہی تھی۔ ارمان خان ایک ہی جست میں ان تک آئے، جیسے سارا غصہ اسی لمحے پر نکال دیں گے، لیکن پھر اچانک خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ ثریا خان ارمان خان کے رد عمل پر ایک پل میں ڈر کر کانپ گئیں۔ ان کے وجود میں خوف سیراب کر گیا۔ ارمان خان نے کچھ دیر سرخ آنکھیں ان کے چہرے پر گاڑ کر رکھی، وہ نظریں جسے دل کی پار اتر رہی ہوں۔ پھر وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ثریا خان اب بھی خوفزدہ انہیں دیکھ رہی تھی، سانس تک روک لی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر کی خاموشی، جو قیامت سے کم نہ تھی، کے بعد ارمان خان بولے، آپ پر یہ امید
میں نے کبھی نہیں کی تھی کہ آپ خان حویلی کے رسم و رواج بدل دیں گی۔ ان کی آواز میں شکوہ بھی تھا، درد بھی، اور ٹوٹا ہوا غرور بھی۔ عرفان سکندر، ایک غیر محرم جس کے ساتھ آپ نے اس خاندان کی بیٹی کو منگیتر بنا کر شاپنگ پر بھیج دیا۔ ہر لفظ جیسے تیر بن کر نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں دیکھی میں اب مرجان بخاری آیا تھا زرمینہ کو لینے۔ بھلے زرمینہ اس کے نکاح میں ہے، لیکن اگر آپ پلک کو عرفان سکندر کے ساتھ نہ بھیجتی تو آج ہم بھی مرجان کو کہہ سکتے تھے کہ رخصتی سے پہلے نہیں لے جا سکتے۔ ارمان خان کی آواز میں اب سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ لیکن آپ نے پہلے ہی سب روایت توڑ دی ہے۔ ثریا، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ثریا، یہ ایک لفظ ثریا خان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرا۔ شادی کے بعد پہلی بار ارمان خان نے انہیں ثریا کہہ کر بلایا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ محبت سے خانم کہہ کر بلاتے تھے۔ اور اسی ایک لفظ نے انہیں بتا دیا تھا کہ ارمان خان کا دل کتنا ٹوٹا ہے۔ ثریا خان اب بھی کانپ رہی تھی اور انہیں پلک پر اور غصہ آ رہا تھا۔ پلک کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو دکھ دے چکی تھی۔ ان کے دل میں ایک کڑواہٹ جنم لے چکی تھی۔ ثریا خان کو اپنے ہر دکھ، ہر زخم، ہر خسارے کی وجہ پلک ہی لگ رہی تھی، اور آنے والے دن اس بات کے گواہ بننے والے تھے کہ ثریا خان کی یہ خود ساختہ تحقیق انہیں کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اپنے ایک ایک قدم پر، اپنے ایک ایک فیصلے پر وہ کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر پچھتانے والی ہے۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ سڑک جیسے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ہوا گاڑی کے گرد چیخ رہی تھی۔ زرمینہ خان بالکل گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو، اور مرجان کو یہ بات زیادہ چبھ رہی تھی، جیسے اس کا ہر انداز اس کے غرور کو للکار رہا ہو۔ زرمینہ خان ہمیشہ اس کے صبر کو آزماتی تھی۔ پہلے غلطی بھی خود کرتی تھی، پھر مظلوم بھی خود بن جاتی تھی۔ مرجان بخاری کو اس وقت اس کا ڈرنا بھی زہر لگ رہا تھا۔ ناٹک باز عورت، اس کی جبڑوں کی سختی بڑھ گئی تھی۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور زیادہ جکڑ گئے تھے۔ پورے 3 گھنٹے انتظار کروا کر اب کتنی معصوم بنی بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس کے صبر کا امتحان لینا اس کا حق ہو۔ دوسری طرف زرمینہ خان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، سوچ رہی تھی، اب مزہ آیا بچوں۔ کیسے سب کے سامنے اس دن مجھے شرمندہ کر رہا تھا، بار بار بیوی کہہ کر۔ اب بیوی کو جھیلنا بھی سیکھے۔ اس کی جھکی پلکوں کے پیچھے شرارت چھپی تھی،
اور ہونٹوں پر دبی دبی سی جیت کی مسکراہٹ۔ مرجان بخاری ایک غصہ بھری نگاہ زرمینہ پر ڈالتا، وہ نگاہ جیسے اسے وہیں جلا دے، اور پھر سپیڈ بڑھا دیتا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان چھپی جنگ بھی خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ زرمینہ خان اپنی سوچوں میں گم تھی، جیسے اپنے ہی خیالوں کے جال میں الجھی ہوئی ہو۔ ہوش تو اسے تب آتا جب مرجان کی گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے رکی۔ اچانک رکنے کے جھٹکے نے جیسے اسے حقیقت میں واپس کھینچ لیا۔ زرمینہ خان نے خشک گلے کے ساتھ مرجان کو دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ وہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مرجان نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہو۔ اور بولو، نیچے آؤ، بتاتا ہوں کیوں آئے ہیں۔ میں نہیں آؤں گی، آپ شاپنگ پر چلیں۔ زری جان باہر آ جائیں، ورنہ گاڑی بھی بری طرح شیشے بلیک ہیں، ساؤنڈ باہر جائے گا نہیں۔ بلکہ میں ان ہونٹوں کو ایسا قید کروں گا کہ سانسیں تک بھی صرف مجھے سنائی دیں گی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں چھپی شدت زرمینہ کے وجود میں سنسنی دوڑا گئی، جیسے ہر لفظ اس کے کان سے دل تک جلتا ہوا اتر رہا ہو۔ زرمینہ خان سٹ پٹا کر جلدی سے نیچے اتری۔ دل اب واقعی خوف سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں میں اب سچ والا خوف تھا، اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، جیسے ہر پل اسے یاد دلا رہا ہو کہ وہ کس انسان سے کھیل گئی ہے، کیوں بھول گئی اپنے شوہر کی فطرت کو، جو بدلہ لیے بغیر باز نہیں آتا۔ وہ جان گئی تھی جتنا وہ مرجان کی بات نہیں مانے گی، اتنا ہی وہ اس سے اپنی منوائے گا۔ اس کی ضد، اس کا جنون، سب اس پر بھاری پڑنے والا تھا، اس لیے وہ جلدی سے نیچے اتر گئی۔ مرجان بخاری نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا۔ وہ سیدھا اپنے فلیٹ کا تالا کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی جیسے باہر کی دنیا ختم ہو گئی اور ایک نئی خاموشی نے دونوں کو گھیر لیا۔ زرمینہ خاموش تھی اور بے حد خوفزدہ بھی۔ مرجان نے اس کے خوف کو دیکھا اور بولا، تم ڈر رہی ہو یا مجھے اور قریب آنے کا بہانہ دے رہی ہو؟ مرجان کی آنکھوں کا جنون دیکھتے زری، آپ ایسے مت دیکھیں مجھے، گھر جانا ہے۔ ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ، آپ ہمیشہ مجھے ڈرا دیتے ہیں۔ میں نے بس مذاق کیا تھا۔ مرجان، مذاق؟ زری جان، آپ کا ہر مذاق میرے دل پر سیدھا وار کرتا ہے۔ مرجان قریب آ کر، اب سزا بھی تو ویسی ہی ہوگی۔ آج آپ کو سمجھاؤں گا بیوی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ زری جان، آپ کو اندازہ بھی نہیں
آپ بار بار میرے صبر کی حد کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ جتنا آپ مجھ سے بھاگو گی اتنا ہی میں آپ کے قریب پہنچوں گا۔ یہ ہونٹ جب تک میری مرضی نہ ہو کچھ نہیں بولیں گے۔ اب بیوی ہو کر بیوی کی طرح نہیں رہتی، اب بیوی کی طرح رہنا بھی میں سکھاؤں گا، کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زری جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں، کیونکہ اپنی شامت وہ خود بلا چکی تھی۔ مرجان بخاری کا بے باک جنون جو اب خود کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔